بھاگ جاتا تھا شیطان تجھے دیکھ کر، اب بھی ابلیس تجھ سے خفا ہے عمر، تو نبی کا سسر، تو نبی کا مشیر، کتنا اونچا تیرا مرتبہ ہے۔ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن حشام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اس تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ ان کے حوالے سے میں آج کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا تھا، اے الہ العالمین، اے میرے رب العالمین، میں آج آپ کی خدمت میں یہ دعا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسلام کو عزت کی ضرورت ہے اور اب اسلام کو غالب ہونے کی ضرورت ہے، اور اس اسلام کے لیے مجھے دو بندوں میں سے ایک چاہیے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عمر بن حشام یعنی ابو جہل۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہمیں دے دیں، کیونکہ ان دونوں میں سے جو بھی آئے گا اسلام کو عزت ملے گا، اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اپنے بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہے تھے مکہ المکرم کے سامنے دار ارقم میں، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عمر بن خطاب سامنے آ رہے تھے، ہاتھ میں تلوار تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جوش اور جذبے میں آ گئے، اور وہ کھڑے ہو گئے کہ شاید عمر آ رہے ہیں اب ہم سے لڑنے کے لیے، اور عمر آ رہے ہیں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کرنے کے لیے۔ جب کھڑے ہو گئے، تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، لیکن آپ اپنے ہاتھ میں تلوار نہ لیں، کیونکہ عمر ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ الہی میں دعا یہی مانگا ہے کہ اللہ یا عمر ہمیں دے یا عمر بن حشام دے، شاید اللہ نے میری دعا یہ قبول کیا ہے، مجھے عمر دے دیا ہے اسلام کے لیے۔ آج عمر اسلام لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول، آج آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں، میں آج آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر یہ بول رہا تھا، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا، صحابہ کرام کے چہرے انور پر یہی تاثرات آ گئے، مسکراہٹیں آ گئیں، خوشی کے لہریں آ گئے، اور صحابہ کرام نے یہ نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیونکہ آج عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ آج اسلام کو بہت عزت ملی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی سارے صحابہ تھے وہ خود اسلام قبول کیا، لیکن عمر ابن خطاب کو خود اسلام نے قبول کیا ہے۔ ہر صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے تھے، لیکن عمر بن خطاب کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اس وجہ سے عمر بن خطاب کو مراد رسول یہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب عمر ابن خطاب یہی اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا وقت تھا، صحابہ کرام نے اٹھا اور وضو کرنے لگے، تو عمر ابن خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ابن خطاب، ہم مسلمان ہیں، اور اسلام لینے کے بعد ہم سے پہلے جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اب یہ صحابہ کرام نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ عمر ابن خطاب فرمایا، اللہ کے رسول، پھر نماز یہ کہاں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر، یہاں دار ارقم میں ہم پڑھیں گے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا، اللہ کے رسول، کعبۃ اللہ میں کیوں نہیں؟ فرمایا، عمر نہیں، اب کعبۃ اللہ میں ہمیں مکہ المکرم کے جو قریش ہیں، سردار ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے، اس وجہ سے ہم یہاں پڑھیں گے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا، اللہ کے رسول، پھر عمر کے اسلام آنے کی کیا ضرورت؟ جب عمر اسلام قبول کرے اور نماز یہاں پڑھے، اب یہاں نماز نہیں ہوگی، اب نماز کعبۃ اللہ میں ہوگی، اب آذان یہاں نہیں ہوگی، اب
آذان کعبۃ کی چھت پر ہوگا. جب عمر بن خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ شریف میں آ رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اے بلال، آج کعبۃ کے سامنے آذان نہیں ہوگا، آج کعبۃ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دیں. لیکن ان کفار کو پتہ چلے، مشرکین کو پتہ چلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب نماز ہوا، نماز کے بعد، لیکن یہ بھی میں آپ کو مختصر تاریخ کے حوالات سے مختصر اپنے بات کو سمیٹنے کے لیے یہ میں کچھ چند الفاظ جو موٹے موٹے باتیں ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا عمر، اس کی تحقیق نے محققین نے یہی کیا ہے، عمر کے لفظ جو ہے اس میں 3 الفاظ ہے. ایک عمر ہے، دوسرا میم ہے، تیسرا رب ہے، را ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ لیکن عمر سے مراد، عین سے مراد علی ہے، کیونکہ علی کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. علی کی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس وجہ سے. اور دوسرے بات جو میم ہے، میم سے مراد یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دعاؤں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. اور اس کے ساتھ جو را ہے، را سے مراد یہی ہے کیونکہ ایک عمر بن حشام تھا، ایک عمر بن خطاب تھا. را سے مراد اللہ رب العالمین، رب جلیل کا نام ہے، کیونکہ رب العالمین نے ان دونوں میں سے عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول کیا. لیکن اس وجہ سے جو کسی شخص نے یہ بھی فرمایا جو عمر کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو نبی عمر کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے وہ رب العالمین کا بھی دشمن ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ علی نے حضرت عمر کو پسند کیا، نبی نے حضرت عمر کو پسند کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو انتخاب کیا اسلام کے لیے. اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول کیا گیا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبت سے کچھ حوالے سے چند الفاظ میں آپ کے سامنے یہی پیش کیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.